اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس وقت یہاں قم میں برف باری ہو رہی ہے، ہر چیز سفید پوش ہے، مکانوں کی چھتیں، گاڑیاں، باغات، پارک، سڑکیں، گلیاں، آپ اگر باہر نکل کے دیکھیں تو ہر چیز کو برف نے ڈھانپ رکھا ہے۔ چند سال پہلے برف باری بہت زیادہ ہوئی ایران کے اندر، تو رہبر معظم نے ایک جملہ کہا تھا کہ برف وہ چیز ہے کہ جس کا ظاہر خشن ہے، سخت ہے، کرخت ہے، لیکن اس کے اندر سے بہار پھوٹتی ہے، اس کے اندر سے بہار نکلتی ہے۔ اور ایسا ہی ہے، اور اگر آج ہم دیکھیں کہ یہ کرخت حالات، یہ سخت حالات، یہ دنیا جس طرف جا رہی ہے تو سخت ہے، واقعی سخت ہے، لیکن ہمیں ایک بہار کی امید ہے، اور وہ حضرت حجت علیہ السلام ہیں جن کا میلاد منا رہے ہیں پوری دنیا والے، خاص کر یہاں ایران کے اندر قم سے جمکران کی طرف لوگ پیدل جا رہے ہیں۔ حضرت حجت علیہ السلام سے متمسک جتنا زیادہ ہوں گے ہم لوگ، اتنا ہی ہم لوگ ظہور کے قریب اپنے آپ کو کریں گے، حضرت کے قریب اپنے آپ کو کریں گے۔ قرآن مجید اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون۔ طہارت ضروری ہے قرآن مجید کے قریب جانے کے لیے، ظاہری طہارت بھی، باطنی طہارت بھی، اندر کی پاکیزگی کی ضرورت ہے قرآن مجید کے قریب جانے کے لیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم امام وقت علیہ السلام کے قریب جائیں تو وہاں بھی آیت تطہیر ہمیں بتاتی ہے کہ یہ وادی طہارت ہے جس میں داخل ہونے کا ارادہ ہم کیے ہوئے ہیں۔ تو جتنا ہم اپنے آپ کو طاہر کریں گے، جتنا پاکیزہ کریں گے، اتنا ہم ان ہستیوں کے اور خاص کر حضرت حجت علیہ السلام کے قریب اپنے آپ کو کر سکیں گے۔ اپنے آپ کو طاہر بنانے کے لیے کیا کریں کہ یہ طہارت ہمیں امام علیہ السلام تک لے جائے۔ جتنا ہم امام علیہ السلام تک جائیں گے اور قریب جائیں گے، گویا کہ ہم خود کو ظہور کے اتنا قریب کر رہے ہیں۔ اپنے اندر اس طہارت کو پیدا کرنے کے لیے بہترین موقع ماہ رجب ہے، ماہ شعبان ہے، اور ماہ رمضان جس کے قریب ہے ہم۔ نیمہ شعبان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آدھا شعبان کا مہینہ گزر چکا، آدھا باقی ہے، اور ماہ مبارک رمضان قریب ہے۔ ماہ مبارک رمضان وہ موقع ہے جس میں ہم اپنے آپ کو طاہر کر کے، تیار کر کے امام وقت علیہ السلام کے قریب کرنے کے لیے خود کو آمادہ کر سکتے ہیں۔ روایات کے مطابق مہینوں میں سب سے برتر مہینہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ دوسری طرف سے دیکھیے کہ تخلیق پروردگار میں برترین جو تخلیقات ہیں ان میں حضرت حجت علیہ السلام ہیں۔ تو ادھر سے تخلیق پروردگار میں برترین تخلیق، ادھر سے مہینوں میں برترین اور سب سے برتر مہینہ، تو یہ دو ایکسٹریمز کا آپس میں کوئی کنیکشن اور کوئی رابطہ تو ہوگا، اور ہے۔ اگر ہم ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں کو اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں اس رابطے کا پتہ چل جاتا ہے بہت آسانی سے۔ اسی طریقے سے شب قدر ہمیں بتاتی ہے کہ امام وقت علیہ السلام اور ولی خدا اور ماہ مبارک رمضان کا اور قرآن مجید کا آپس میں کیا رابطہ ہے۔ جب تقدیریں نازل ہوتی ہیں تو تقدیریں کسی قلب پر نازل ہوتی ہیں، کسی مقام پر نازل ہوتی ہیں، اور وہ قلب روایات کے مطابق، ہمارے مسلمہ نظریے کے مطابق، قلب نازنین حضرت ولی خدا علیہ السلام ہے کہ جس پر تقدیریں نازل ہوتی ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید جو کہ بہار ہے، ماہ مبارک رمضان جو کہ بہار ہے قرآن مجید کی، قرآن کی بہار کا مہینہ ماہ رمضان کو قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے پاس ایک حدیث ہے، اور سب جانتے ہیں حدیث ثقلین، کہ جس کے اندر قرآن مجید اور عطرت کو ایک ساتھ قرار دیا گیا ہے۔ یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو آپ خود تصور کیجئے کہ جب قرآن مجید پر بہار آ رہی ہے تو وہ عطرت کی بہار کا مہینہ ہے در حقیقت۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن و عطرت کی اس بہار کے مہینے میں ہم حضرت حجت علیہ السلام سے متمسک ہو سکیں، خود کو طاہر بنا سکیں، خود کو پاکیزہ بنا سکیں، تو حضرت کے نظریے کو پڑھنے کی ضرورت ہے، حضرت کے پوائنٹ آف ویو کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ لکھا ہوا نظریہ جو حضرت حجت علیہ السلام کا نظریہ ہے وہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ قرآن و عطرت کی اس بہار کے مہینے میں ہم جتنا ابھی سے خود کو تیار کریں کہ ہم نے قرآن مجید سے اچھا استفادہ کرنا ہے، جنہوں نے ابھی تک ترجمہ نہیں پڑھا ہے وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی تشریحات
آیات کو پڑھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے، تدبر کرنے کی کوشش کریں گے، اتنا گویا کہ ہم حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو رہے ہیں۔ حضرت آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ ہم جو حضرت کو تلاش کر رہے ہیں کہ حضرت کہاں ہیں، تو چونکہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے ہیں، تو جب آپ دل تنگ ہوں، دل میں اداسی ہو، حضرت کے پاس جانا چاہیں تو آپ قرآن مجید کے محضر میں حاضر ہو جایا کیجیے۔ تو یقیناً انشاءاللہ ہم اس طہارت کی وادی میں اترتے جائیں گے، حضرت کے قریب ہوتے جائیں گے۔ آخر میں ان لفظوں کے ساتھ التجا کرتے ہیں کہ نسل ستم ہے در پہ آزار، اب تو آ، پھر سج رہے ہیں ظلم کے دربار، اب تو آ، پھر آگ، پھر وہی در و دیوار، اب تو آ، کعبے پہ پھر ہے ظلم کی یلغار، اب تو آ، دن ڈھل رہا ہے وقت کو تازہ اڑان دے، آ اے امام عصر حرم میں اذان دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔